سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، جس میں جانیں گے کہ امام حسین کا امت پر احسان سب سے بڑا کیا تھا۔ پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، اور بیان اچھا لگا تو ضرور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جائیں۔ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجدار کربلا امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کو یاد کر کے کبھی آنسوؤں کے ذریعے، کبھی حوصلوں کے ذریعے، کبھی ان کے نقش قدم پر چلنے کے عزم کے ذریعے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج مجھے آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ دین کسے کہتے ہیں، اور جب آپ کو دین سمجھ میں آ جائے گا تو پھر مقصد شہادت امام حسین بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اتفاق سے آج کا انسان دین کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں، اور امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے عظیم مقصد قربانی کو انسان سمجھتا ہی نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں کے اندر دین کا جامع تصور موجود تھا، اور دین اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ نے ہم کو سب کچھ تو دیا، لیکن جو چیز دینے میں اس نے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور جس چیز کو ہمارے لیے پسند کیا وہ دین ہے، کہ رب فرماتا ہے رضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے میں نے اسلام کو پسند کر لیا۔ اور قرآن یہ نہیں کہتا کہ چند چیزوں کے اندر دین پر عمل کرو اور باقی چیزوں کے اندر مرضی کے مطابق چلو، نہیں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ادھورے نہیں، پورے داخل ہو جاؤ۔ چلنا پھرنا کھانا پینا ساری چیزیں تمہاری اسلام کے مطابق ہوں، یہ نہیں کہ کچھ اسلام سے لو، کچھ کہیں سے لو، کچھ کہیں سے لو، کچھ کہیں سے لو، یہ کاکٹیل والی بات نہیں ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے کمپلیٹ دین سمجھا بھی تھا، اور اس کمپلیٹ دین پر امام حسین نے عمل کر کے بھی بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت فرمایا مت دینو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین بھلا چاہنے کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ تو پھر وہ پوچھتے ہیں لمن، کس کا بھلا چاہنا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، او کما قال، اللہ کا بھلا چاہنا، اس کے رسول کا بھلا چاہنا، اس کی کتاب کا بھلا چاہنا، ائمہ کا بھلا چاہنا، اور عام انسانوں کا بھلا چاہنا، اس کا نام ہے دین۔
اب اللہ کے بھلا چاہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کے بھلا چاہنے کا مراد ان سے محبت کرو، ان کی اطاعت کرو، اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت کرو۔ کتاب کا بھلا چاہنا، کتاب کے بتائے ہوئے اصول پر عمل کرو اور چلو، اس کے حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو۔ ائمہ جو ہیں ان کو فالو کرو، ان کے خلاف نہ چلو۔ اور پھر فرمایا وَعَامَّتِهِمْ، اور عام انسان کا بھلا چاہنا۔ اب میں یہاں تھوڑا سا سمجھاؤں، پہلی سیڑھی ہی پر انسان پھسل جاتا ہے۔ اللہ کے بھلا چاہنے کے مقابلے کے اندر اگر اپنے بھلے چاہنے کی بات آتی ہے تو پھر معاذ اللہ آج کا مسلمان اللہ کو بھول جاتا ہے، اپنے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے قانون کو فالو کیا جائے، اس کے ارشاد پر عمل کیا جائے، لیکن جب اللہ کے ارشاد اور بندے کی خواہش دونوں ٹکرا جاتی ہے تو بندہ اپنی خواہش پر عمل کرتا ہے، اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن امام حسین نے کربلا میں بتا دیا ہے 22,000 کے لشکریوں، میں دین کا سپاہی ہوں، تمہاری ساری طاقت مجھے اللہ عز و جل کے قانون کے خلاف چلا ہی نہیں سکتی، میں سب کچھ لٹا دوں گا لیکن اپنے رب کے فرمان پر ایک لمحہ بھی چلنا پسند نہیں کروں گا۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب، ائمہ۔ اب آئیے عامت، امام حسین کا احسان آپ کو بتاؤں۔ ہم سب کا انہوں نے بھلا چاہا، ہم سب کا انہوں نے بہتری، ہم سب کی بہتری انہوں نے چاہی، ہم سب کی زندگی نیکیوں میں گزرے، وہ یہ چاہتے تھے، ہم سب کی دنیا بھی سنور جائے اور ہم سب کی آخرت بھی سنور جائے، امام حسین یہ چاہتے تھے۔ امام حسین یہ چاہتے تھے کہ میرے نانا کی امت کسی بھی طریقے سے بہکنے نہ پائے، بھٹکنے نہ پائے، اور حضور کو اپنی امت سے بے پناہ پیار تھا۔ وہ جانتے تھے کہ نانا کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار کہ ولادت سے لے کر ظاہری طور پر پردہ فرمانے تک اپنی امت سے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غافل نہیں ہوئے۔ پیدا ہوئے تو فرمایا رب ہب لی امتی، اور جب وصال ہوا تو فرمایا رب ہب لی امتی۔ اتنا اپنی امت سے پیار۔ جب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تو حضور دعا کرتے تھے تو مصیبت پہنچانے والے سب کے سب ہلاک ہو جاتے، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، وہ مجھے نہیں جانتی ہے۔ ایسے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے پیار کا اظہار فرمایا۔ تو جب امام حسین کو معلوم تھا کہ نانا کو امت سے بہت پیار ہے، نانا کو امت سے بہت محبت ہے، اور اسی محبت کی سنت پر توجہ چاہوں گا، یہ داڑھی رکھنا بھی سنت ہے، امامہ شریف پہننا بھی سنت ہے، اور مسلمان کا بھلا چاہنا یہ بھی سنت ہے، مسلمان کے لیے بھلا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ یہ معمولی سنت نہیں، یہ بہت بڑی سنت ہے۔ داڑھی تو آپ اس وقت رکھیں گے جب چہرے پر آئے گی، مسواک اس وقت کریں گے جب آپ کے دانت آئیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے ہی، ولادت کے ساتھ ہی ایک سنت بتا دی کہ میں پیدا ہوتے ہی جو کام کیا، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تم بھی وہی کام کرنا کہ میں پیدا ہوا تو اپنی امت
امت کا بھلا چاہ رہا تھا، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میری اس سنت پر بھی محبت سے عمل کرو۔ اب آپ سوچیں گے امام حسین کو ہم سے کیا محبت تھی؟ خدا کی قسم میں کہتا ہوں کوئی اس طریقے سے بھلا چاہنے والا ہم کو دنیا میں نہیں ملے گا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارا بھلا چاہا۔ اگر وہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، حضور نے تو نوجوانان نے جنت کا سردار ڈکلیئر ہی کر دیا تھا، بچے بھی بظاہر بچ جاتے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، لیکن جانتے تھے کہ اگر میں نے یزید کی بیعت قبول کر لی تو میرے نانا جان کی امت کا کیا ہوگا؟ میرے نانا جان کی امت بھی یزید کے طریقے پر اگر چلنے لگ گئی تو میرے نانا کی امت تو تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یزید، یاد رکھیے گا جو جملہ عرض کر رہا ہوں، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، جو بادشاہ کا طریقہ ہوتا ہے وہی رعایا کا طریقہ ہوتا ہے۔ اگر اوپر سے کرپشن چل رہا ہے نا تو آپ دیکھیں گے نیچے سے لے کر سب کو بانٹتے 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 اوپر تک جاتا ہے، اور اگر اوپر والا کرپٹ نہیں ہے تو نیچے والے سب سیدھے چلتے ہیں۔ بگاڑ اوپر سے ہوتا ہے، نیچے سے نہیں ہوتا، بگاڑ اوپر سے ہوتا ہے۔ تو امام نے دیکھ لیا تھا کہ یزید شرابی ہے، امام نے دیکھ لیا تھا یزید ناچ گانے کا شوقین ہے، اور کلمہ پڑھنے والوں میں سب سے پہلے داڑھی منڈوانے والا بھی یزید۔ امام نے دیکھ لیا تھا نماز کے سلسلے میں لاپرواہ ہے یزید، حرام حلال کی تمیز نہ کرنے والا ہے یزید۔ اب امام حسین نے دیکھا کہ اگر میں اس وقت یزید کی بیعت قبول کرتا ہوں، توجہ چاہوں گا جملے پر، اگر میں یزید کی بیعت قبول کر لیتا ہوں تو میں بھی بچ جاؤں گا، میرے بچے بھی بچ جائیں گے، لیکن نانا کا دین زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تو پھر طے کر لیا میں جاؤں تو جاؤں لیکن نانا کا دین زندہ رہے، تاکہ نانا کی امت دین پر چل کر اپنی دنیا بھی سنوار لے اور اپنی آخرت بھی سنوار لے۔ لاؤ مجھے کوئی ایسا بھلا چاہنے والا انسان۔ اگر کربلا میں امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ یزید کی بیعت قبول کر لیتے تو آج جو نماز کا جذبہ ہے، آج جو روزے کا جذبہ ہے، گناہ کرنے کے باوجود انسان کے دل کے اندر گناہوں سے گھٹن محسوس ہوتی ہے، گناہوں کے سلسلے میں دل کے اندر کڑن محسوس ہوتی ہے۔ شراب کا اگر اللہ نہ کرے کوئی عادی ہو تو دل سے شراب کو برا بھی جانتا ہے، یہ صدقہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی شریعت پر ہم چلیں اور ہماری زندگی گناہوں میں نہ گزرے، آوارہ لوگوں کے نقش قدم پر نہ گزرے، اس کے لیے امام حسین نے جام شہادت نوش فرما لیا اور ہمیں درس دیا کہ جب ہم سے تم محبت کرتے ہو تو ہم دیکھو کس راستے پر چل رہے ہیں، جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اگر تم بھی اسی راستے پر چلو گے تو ہم بھی جنتی تو ہیں ہی، ہمارے راستے پر چلو گے تو تم بھی جنتی بن جاؤ گے۔ یہ ہے مسئلہ۔ بھلا کوئی اپنے بچے کو قربان کر کے ہمیں جنت کا راستہ دکھائے گا؟ کون ہے آپ بتائیے؟ ایک باپ نہیں کر پاتا۔ امام نے جان دے کر شریعت ہمارے سامنے اجاگر کر دی، امام نے سب کچھ لٹا کر ہمارا بھلا چاہا کہ ہم بھٹکنے نہ پائیں، ہم لڑکھڑانے نہ پائیں، ہم غلط راستے پر چلنے نہ پائیں، ہم یزید کو فالو نہ کریں، اس کی عادتوں کو نہ اپنائیں، اس کے طریقے کو نہ اپنائیں۔
لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میرے امام حسین کی شہادت کے مقصد کو مسلمان بھول گیا۔ جیسے ایک آوارہ بچہ، توجہ چاہوں گا، جیسے ایک آوارہ بچہ باپ کی قربانی کا لحاظ نہیں رکھتا اور باپ کی بنائی ہوئی پراپرٹی کو کھا پی کر موج مستی اور عیاشی میں ختم کر دیتا ہے، میں یہی کہوں گا کہ ویسے ہی آج مسلمانوں کا حال ہے کہ جس دین کو امام حسین نے قربانی کے بعد ہم تک پہنچایا، آج ہم ایسے لوگ ہیں کہ امام حسین کی دی ہوئی قربانی کے بعد اس اسلام سے ہمارا نام کا صرف تعلق رہ گیا ہے، باقی کوئی تعلق ہمارا اسلام سے نہیں۔ پوری زندگی کا سروے کر لو، پوری زندگی کا احتساب کر لو، بس ہمارا حال تو یہ ہے کہ امام حسین کے غم میں چند قطرے بہا دیں گے، جنت مل جائے گی، باقی ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ نہیں۔ وہ ہمارا بھلا چاہنے کے لیے قربانی دی، وہ تو بچپن ہی میں ڈکلیئر کر دیے گئے تھے کہ صرف جنتی نہیں، نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ لقب تو ان کو پہلے ہی مل چکا تھا۔ شہادت کا مقصد یہ تھا تاکہ میرے نانا کی امت بھٹکنے نہ پائے، لڑکھڑانے نہ پائے، یزید کے طریقے پر چلنے نہ پائے، ان کے سامنے اسلام واضح طور پر رہے۔ اور اس لیے کہ اہل بیت سے محبت یہ میرے نانا کی امت کو تعلیم دی گئی ہے، تو جب ہم سے محبت کرتے ہیں تو پھر یزید کے نقش قدم پر نہیں، ہمارے نقش قدم پر چلیں گے۔ لیکن آج مسلمان شراب بھی پی رہا ہے، آج مسلمان جوا بھی کھیل رہا ہے، آج مسلمان عیاشی بھی کر رہا ہے، آج مسلمان خیانت بھی کر رہا ہے، اور پھر زبان سے کہتا ہے میں حسینی ہوں۔ کہاں تم اور کہاں حسینیت؟ کیا یہی حسینی کردار؟ کیا یہی حسینی پیغام ہے؟ ارے جس طریقے سے مصائب کے پہاڑ کے ٹوٹنے کے بعد پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا دی گئی تھی، ہر نبی کو دی جاتی ہے، وہ دعا انہوں نے قیامت کے لیے رکھ چھوڑی، لیکن ستانے والوں کے حق میں نہیں کی کہ ان کو ہلاک کر دے۔ سرکار فرماتے میں اس کو قیامت کے لیے چھوڑا ہوں اس لیے کہ قیامت میں میری امت بہت پریشان ہوگی، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، بہت پریشان ہوگی، تو میں دعا قیامت میں کر دوں گا کہ اللہ میری امت پر کرم فرما دے۔ اتنا پیار اپنی امت سے۔ تو امام حسین نے بھی دیکھا کہ میرے نانا ساری تکلیفوں کو برداشت کر کے امت کی فکر کرتے ہیں، تو آپ بس تیار ہو گئے کہ میں بھی ساری مصیبتوں کو جھیل لوں گا، لیکن میرے نانا کی امت جہنم کے راستے پر چلے میں اسے گوارا نہیں کر سکتا، چاہے میرا پورا کنبہ ختم ہو جائے، شہادت کا جام نوش فرما لے۔ لیکن افسوس اس امت پر کہ امام حسین کی قربانی کا کوئی لحاظ نہیں رکھی اور نہ ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دین کا نام ہے بھلا چاہنا، اور میں سمجھتا ہوں امام حسین نے جس طریقے سے ہمارا بھلا چاہا، تاریخ کے اندر اور زندگی کے اندر خاندان میں بھی کوئی ایسا بھلا چاہنے والا مل ہی نہیں سکتا۔ احسان مانو امام حسین کا کہ آج صدقہ کرتے ہیں تو ان کے صدقے میں، اور اگر مسجدوں سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو یہ بھی قربانی حسین کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تاجدار کربلا کے پیغام پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفاداروں کے اندر اللہ ہم سب کو شامل فرمائے، اور یزیدی کردار سے
नफरत की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त अपील है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका अजर जरूर अता करेगा क्योंकि आप एक इस्लामिक चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।